خوش آمدید listeners. Today I am going to start second episode of شرابی از قلم تانیہ طاہر. کل رات سے وہ گھر نہیں گیا تھا. ارحم کے ساتھ اس کے فلیٹ پر ہی تھا اور مسلسل صرف اپنا شوق پورا کر رہا تھا. ارحم کو دیکھتے ہوئے اس نے مزید ایک اور گلاس حلق میں اتار لیا. یار مجھے زہر لگتی ہے وہ. وارث نے چڑھ کر گلاس دور اچھالا تو ارحم ہنس دیا. تو پہلا ہوگا جسے اپنی ہی بیوی سے چڑ ہے. وہ سگریٹ کے کش لیتا ہوا بولا. غریب گھرانے کی بیچاری مظلوم میری کمپنی پر راج کر رہی ہے. وہ کلس کر بولا تو ارحم نے اس کی جانب دیکھا. یار مجھے نہ یہ شادی وادی کرنی ہی نہیں تھی. وہ اٹکتے ہوئے بولا. ہاں تیرا تو گزارا ہو ہی رہا تھا. ارحم ہنسا تو اس نے اس کو گھورا تھا. یہ تیری لگائی ہوئی عادت ہے. وہ سر جھٹک کر بولا تھا. جس رات تیری ماں بھاگی تھی اپنے عاشق کے ساتھ، اگر تجھے یہ لت نہ لگاتا تو میسنا کہیں کھائی وائی میں چھلانگ لگا دیتا. ارحم نے کوفت سے کہا تو اس کو لگا اس کی سانس حلق میں پھنس رہی ہو. وہ لمبا سا سانس لے کر دوبارہ گلاس بھرنے لگا. اب کیا سوچا ہے تو نے؟ ارحم نے بھی گلاس بھرا تھا. کیا سوچنا ہے؟ دل تو کر رہا ہے اس کی گردن اتار دوں اس کے بدن سے. وہ دانت کچ کچا کر بولتا ہوا ارحم کو ہنسنے پر مجبور کر گیا. جس دن تیری بیوی تیرے سارے مال پر ناگن بن کر بیٹھے گی اس دن پتہ چلے گا تجھے. وارث نے اس کے ہنسنے پر گھور کر کہا تو اس نے نفی کی. ہمارا سین ایسا نہیں. یہ شادی وادی بچے وچے کون یہ سیاپے پالے. زندگی سکون میں ہے. ماں باپ امریکہ میں. سیلف لائف ہے میری جان. بچپن سے ہی کبھی رشتوں کو نہیں دیکھا تو کیا رشتوں کو سمجھیں. ہمارے جیسے اپنی دنیا سجاتے ہیں میرے یار. اپنی دنیا. وہ گلاس اوپر کرتا ہوا بولا جبکہ وارث نے اس کے گلاس سے گلاس ٹکرایا اور دونوں ایک سانس میں پی گئے اور پھر دونوں ہی سر جھٹک کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہنس دیے تھے. پھر بھی حیا کا کچھ کرنا پڑے گا. وارث کا دماغ اب بھی وہی تھا. ہاں یہ بھی ہے کیونکہ پیسے کے بغیر زندگی کیا فائدہ پھر. ارحم نے نخوت سے کہا تو وارث نے اس کی جانب دیکھا تھا. حویلی بیچنے کا سوچا ہے میں نے. وہ اٹکتے لہجے میں بولا تو ارحم ہنس دیا. کیوں سالے دربدر ہو کر مرنا ہے. اس نے دوبارہ گلاس بھرا. تو حیا کو تکیہ رکھ کر مار دیتا ہوں. کوئی کہہ نہیں سکتا تھا وہ انسان اپنی بیوی کے بارے میں یہ نادر خیالات رکھتا ہے جو اس پر اپنی جان نچھاور کر دے تب بھی اف تک نہ کرے. ایک حل ہے. ارحم نے اس کی جانب دیکھا. وارث نے سگریٹ کا دھواں فضا کے سپرد کیا تھا. وہ اس کی جانب معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا. وارث جبکہ اسے نہ سمجھی سے ایسی جگہ مصروف کر کہ آنکھ اٹھانے کی بھی فرصت نہ ملے. وہ بولا تو وارث کچھ سمجھنے لگا. دماغ تو نہیں خراب؟ بچے پال لوں تاکہ وہ مزید میرے سر پر چڑھے. ابے بھائی ڈرا دھمکا کر رکھ. تیرا بھی بس. ارحم اب بیزاریت سے بولا جبکہ وارث نے گلاس ٹیبل پر پٹک دیا اور کھڑا ہو گیا. اب تو دیکھ تیرا بھائی کیا کرتا ہے. وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا جبکہ ارحم نے اس کی جانب دیکھ کر گھونٹ بھرا تھا. جیو لال. اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کو چیئر اپ کیا تو وارث نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور گاڑی کی چابی لے کر نکل گیا جبکہ پیچھے ارحم اپنے کام میں مصروف رہا. اسے 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے. وارث کو نشہ کم چڑھتا تھا اور چڑھتا تھا تو وہ اپنے ٹھکانے پر پھر بھی اپنے قدموں سے پہنچ جاتا تھا جبکہ ارحم نشے میں ایک قدم بھی نہیں لے پاتا تھا. ابھی بھی وہ بے حس پڑا تھا آنکھیں موند کے. اسے کھٹک کی آواز محسوس ہوئی تھی مگر جسم میں اتنی سکت کہاں تھی کہ وہ اٹھ سکتا. نہ جانے وارث جاتے ہوئے بند کر کے بھی گیا تھا دروازہ یا نہیں. اس کے دماغ کی تو ساری سہولیتیں جواب دے گئی تھیں جبکہ اب ایک دم اس کی آنکھیں کھلی کیونکہ اسے اپنے عقب سے ایک آواز سنائی دی. وہ نسوانی آواز تھی. میرے خیال سے سو چکا ہے. کوئی کہہ رہا تھا. ہمیں فرق نہیں پڑتا. تم سامان سمیٹو. جاگ بھی رہا ہوا تو کون سا اپنے قدموں پر چل سکتا ہے. دوسری لڑکی نے کہا جبکہ وہ بیوقوف تھا. ہاں شاید کیونکہ وہ جاگتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا. یار یہ بختاور کی بیٹ کسی دن تمہارا کام تمام کروا دے گی. دوسری لڑکی غصے سے بولی. ایڈیٹ ساری باتیں یہیں کرو گی. ہمیں نکلنا ہے یہاں سے. وہ کہہ کر کمروں کی جانب بڑھی تھیں تو ارحم نے خود کو صوفے پر سے زبردستی دھکیل کر اٹھایا مگر اس کے دماغ پر بے حد اینٹوں کا جیسے وزن رکھ دیا گیا تھا. وہ جاگ کر بھی بے حس مردہ لگ رہا تھا. دونوں لڑکیوں کو کمرے سے اپنے سامنے نکلتا دیکھ کر اس نے غصے سے جیسے دماغ کو جھٹکا تھا. کیا ترقی تھی. گنڈے موالی چور لڑکے ہوتے تھے یہ ایک الگ بات ہے.
اب لڑکیوں نے بھی یہ دھندا کھول لیا۔ یار وہ جاگ گیا۔ پیچھے کھڑی لڑکی کے ہاتھ سے بیگ گر گیا تھا۔ اس کی کتنی رقم پڑی تھی، اگر وہ ہوش میں ہوتا تو دونوں کی بینڈ بجا دیتا۔ جبکہ آگے والی جس نے چہرے کو سیاہ نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا، اس کی ہیزل آنکھیں بری طرح ارحم کو گھور رہی تھی۔ وہ اس کے نزدیک آتی گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مفلوج، اس نے ایک لفظی جواب دیا اور ٹیبل پر اس کے شوق کا اہتمام دیکھ کر اس کے پیچھے والی کو دیکھا تھا۔ ارحم کے دماغ کی اسکرین پر یہ آخری منظر تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ نشے کی زیادتی سے خود ہی دوبارہ گر گیا، جبکہ آنکھیں بھی بند ہو گئی تھیں۔ ہسکن جہاں پاک، خیر ابھی جہاں پاک تو نہیں ہوا۔ وہ شانے اچکا کر بولی تو دوسری والی لڑکی تیزی سے سامان اٹھا کر بھاگی، جبکہ پیچھے والی نے بھی جانے کا سوچا، مگر ارحم کے گلے میں سونے کی چین دیکھ کر وہ جھکی اور وہ چین کھینچ لی تھی۔ مردوں پر سونا نہیں جچتا، اس نے جیسے اس کے کان میں کہا، اور پھر دونوں وہاں سے نکل گئیں۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھیں اور اس کے گھر سے کیا لے کر گئی تھی، یہ تو صبح کا سورج بتانے والا تھا۔ سین چینج۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ ڈیم اٹ، وہ غصے سے بولا اور پلٹا تو سب کے کمروں کے دروازے بری طرح بجا دیے۔ آدھی رات کے پہر دروازے بجنا، حماد، منیب، فائز سمیت وجدان شاہ اور رمضان شاہ بھی ہکا بکا باہر نکلے تو اسے صوفے پر ٹانگ جمائے پایا۔ یہ شرابی آج مجھ سے قتل ہو جائے گا، منیب غصے سے چلایا، جبکہ وارث نے سگریٹ لبوں سے لگائی تھی اور صوفے سے اٹھا تھا۔ وہ دھیمی چال چلتا ہوا اس کے نزدیک آتا گیا، جبکہ منیب اسے خون آشم نظروں سے گھور رہا تھا۔ تو مجھے قتل کرے گا؟ وہ سنجیدگی سے شکل دیکھتا اب ہنسنے لگا تھا۔ ابے اوئے دیکھ، یہ مجھے قتل کرے گا، وہ فائز کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ کسی وقت میں وہ دونوں گہرے دوست تھے۔ منیب کو شدت سے اپنی انسلٹ کا احساس ہوا تو اس نے مارے غصے کے اس پر ہاتھ اٹھایا جسے وارث نے سختی سے جکڑ کر موڑ دیا تھا۔ ہائے میرا بچہ! تائی تو تلملا اٹھی، جبکہ حماد اور فائز نے اس کا ہاتھ آزاد کرایا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ! رمضان شاہ غصے سے چیخے۔ چپ! وہ ان سے زیادہ زور سے دہاڑا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا کر پوچھنے لگا تھا۔ ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے تمہاری ماں کی طرح وہ آوارہ بھی آدھی رات کو بھاگ جائے۔ غریب گھر کی لالچی عورتیں۔ وجدان شاہ نے غصے سے اپنا حبس نکالا تو وارث نے دانت بھینچے تھے۔ بڈھے! وہ اب کے مزے سے بولا۔ اپنا منہ بند رکھ، سنجیدگی سے کہہ کر وہ چلایا تھا۔ حیا! پوری حویلی میں اس کی آواز گونج اٹھی کہ سب نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تم سب باہر نکلو! نہ جانے اس کے دماغ کی پھرکی کیوں گھومی تھی۔ آدھی رات کو وہ لاؤنج میں عدالت لگائے کھڑا تھا۔ ڈیڈ یہ سب کیا ہے؟ حماد نے رمضان شاہ کی جانب دیکھا۔ کیا مجھے سمجھ آ رہا ہے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ وہ اس پر چڑھ دوڑے تھے تو وارث جو سب سے بے نیاز ہو چکا تھا صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ مسلسل حیا کو پکار رہا تھا۔ وہ اپنی امی کے گھر ہے۔ فائز نے مزید تماشا نہ بڑھے یہ سوچ کر آخر بتا ہی دیا۔ وارث نے اس کی جانب دیکھا۔ تو چھوڑ کر آیا تھا؟ وہ بگڑتے ہوئے اٹھا۔ فائز! چچی اس کے آگے کھڑی ہوئی تھی، جو کہ اپنے حواس کھو کر اس کو مارنے کے لیے دوڑا تھا۔ سب نکلو یہاں سے، سب ابھی! وہ دہاڑا تو وجدان شاہ سمیت رمضان شاہ نے بھی ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اس کو اس کے کمرے میں بند کر دو، منیب نے کہا۔ وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ وارث نشے میں ہے، تبھی وہ یہ حرکت کر رہا ہے، جبکہ وارث عجیب تکلیف کا شکار تھا جب سے ارحم نے اسے یاد دلایا تھا کہ وہ رات بھی اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ جب اس کی ماں بھاگی تھی، وارث نے بنا کچھ کہے اپنی پینٹ کی بیگ سے ریوالور نکال کر منیب کے دماغ کا نشانہ لیا تو چچی تایا چیخ اٹھے تھے، جبکہ باقی سب کے بھی رنگ فک ہوئے تھے۔ فائز حیا کو لے کر آؤ، رمضان شاہ بولے۔ چھوٹے بیٹے کی کن پٹی پر بندوق دیکھ کر وہ گھبرا اٹھے تھے۔ نکلو میرے گھر سے! وہ بندوق کی نوک سے انہیں نکل جانے کا کہتا خود بھی ان سب کے پیچھے بڑھنے لگا تھا جو باہر جا رہے تھے۔ سب کو باہر نکال کر اس نے دروازہ بند کر دیا، جبکہ باقی سب لون میں تھے۔ حیا آئے گی تو دروازہ کھلے گا، اس نے با آواز بلند کہا تو رمضان شاہ غصے سے چلائے تھے۔ اس منحوس کو بلاؤ، سمجھا لے اس الو کے پٹھے کو۔ فائز خود بھی سنگینی سمجھ چکا تھا، تبھی وہ گاڑی نکال کر حیا کو لینے دوڑا تھا۔ اس کی امی کے چھوٹے سے گھر کے سامنے گاڑی روک کر اس نے تیزی سے دروازہ بجایا، جبکہ وہ مسلسل حیا کو فون کر رہا تھا۔
پہلے ہی تنگ گلیوں میں پراڈو لانا بے حد مشکل ہوا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا تو حیا کے والد سمیت والدہ بھی ہونک چہرے سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ شرمندہ ہو گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں مگر بھابھی کو لینے آیا ہوں، وارث کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے تبھی اتنی جلدی آنا پڑا۔ اس نے بات بنائی تو وہ مزید پریشان ہو اٹھے۔ بیٹا سب خیریت تو ہے نا؟ حیا کے والد بولے تو اس نے سر ہلایا تھا۔ تبھی حیا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر آئی تھی اور فائز کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جبکہ فائز اس کے ڈرپوک سے چہرے کو دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ کیا ہوا فائز؟ حیا نے فائز کی جانب دیکھا تو وہ جیسے ہوش میں آیا اور اپنی غلطی پر اسے غصہ آیا۔ اتنے مشکل حالات میں وہ کیا سوچ رہا تھا؟ وارث کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں ابھی؟ یہ بات سنتے ہی حیا نے ایک بھی منٹ ضائع نہیں کیا اور وہ ایک نظر ماں باپ کو دیکھ کر گاڑی میں سوار ہو گئی، جبکہ فائز نے بھی ایک نظر اس معصوم چہرے کو دیکھا تھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سارے راستے فائز نے اسے سب بتا دیا کہ وارث کو شدید اچانک ہی اپنی بیوی کا دورہ پڑ چکا تھا کہ اس نے سب کو گھر سے نکال دیا۔ حیا بے چین ہو اٹھی تھی، وہ پل کے پل میں وارث کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ گھر کے آگے گاڑی رکی تو وہ ننگے پاؤں اندر کی جانب دوڑی تھی۔ سب کو باہر دیکھ کر اسے شدید شرمندگی ہوئی تھی، سب اسے گھور رہے تھے۔ حیا نے دروازہ بجایا مگر اندر سے جواب نہیں ملا۔ او بی بی، کچن کے راستے سے چلی جا، ڈرامے نہ کر اب اتنے۔ اس کے آنسو دیکھ کر چچی بھڑکی تھی تو وہ کچن کی جانب دوڑی تھی اور اس کولکی نما چھوٹے سے دروازے سے سکڑ سمٹ کر حیا تو اندر گئی تھی کیونکہ وہ دھان پانسی تھی، مگر باقی سب کا وہاں سے گزرنا مشکل تھا۔ وہ ڈرتی ہوئے لاؤنج میں صوفے پر لیٹے وارث تک پہنچی۔ بلیک شرٹ کے سارے بٹن کھولے وہ صوفے پر پڑا تھا۔ وارث، اس نے نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا جبکہ آنکھیں بھی اشک بار ہو رہی تھیں۔ وارث نے آنکھیں وا کر لی۔ حیا کا چہرہ اس کے سامنے تھا، وہ اسے یوں ہی دیکھ رہا تھا جبکہ حیا نے اپنے آنسو روکے تھے۔ آپ اٹھیں، کمرے میں چلتے ہیں، اس نے کہا تو وارث نے اس کے سر کے پیچھے کی جانب سے اچانک سختی سے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھر لیا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتا ہوا بولا تھا۔ معلوم ہے، حیا کی سسکی سی نکلی تھی۔ آوارہ، غریب، اس کے گالوں پر دانت سے کاٹتے ہوئے اسے مقابل کی تکلیف کا احساس بالکل نہیں ہوا اور اچانک ہی وہ اٹھا۔ حیا کا سرخ چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھے اور اسے اپنے قدموں میں کھینچ لیا، جبکہ اس کے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ جکڑا تھا، ایسے کہ حیا پوری طرح اس کے سامنے بے بس رہ گئی۔ وہ وارث کے گھٹنے تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا، وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کے چہرے پر جھکتا اس کی سسکی کو قید کر گیا۔ انداز نہایت ہی جارحانہ تھا۔ حیا بری طرح مچلی مگر وارث نے اس پر رحم خانے کی بالکل نہیں سوچی تھی۔ نفرت ہو تم، وہ مدھم آواز میں اس کی قربت میں بولا تھا، جبکہ حیا کے آنسو وارث کے گال بھی بھگو گئے تھے۔ اپنی مرضی سے وہ اس سے جدا ہوا اور اس کو پرے دھکیل کر وہ اٹھا تو حیا نے اس کے قدموں میں سے اپنا دوپٹہ کھینچا تھا، جبکہ وارث اس پر قدم رکھ چکا تھا۔ حیا کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وارث منہ کے بل زمین پر گرا۔ حیا کی چیخ نکل گئی تھی۔ وارث نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، میں نے بدلہ نہیں لیا، میز کا گونا اس کے سر پر لگا تھا تبھی سر پھٹ گیا تھا۔ نفرت ہے مجھے حیا سے، اس کے لبوں کی سرگوشی سنتے ہوئے حیا کا دل کٹ سا گیا تھا۔ وہ بری طرح روتی اسے صفائیاں دینے لگی تھی مگر وارث بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سب اس کے چہرے کی حالت اور اس کے اڑے اڑے رنگ اور اس کا رونا دیکھ چکے تھے۔ فائز جلدی سے وارث کی جانب آیا اور بمشکل اس نے اسے اٹھایا کیونکہ منیب تو سب پر لعنت بھیجتا ہوا جا چکا تھا، جبکہ حماد کی نظر صرف حیا پر تھی اور رمضان شاہ اور وجدان شاہ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فائز اور حیا نے وارث کو بمشکل کمرے تک پہنچایا تھا اور ڈاکٹر کو کال کی۔ اگلے دن وہ آفس نہیں گئی تھی، جبکہ اسے معلوم ہوا تھا اس کے پیچھے وجدان شاہ آفس گئے تھے اور اکاؤنٹنٹ کے ساتھ کافی ضد کی کہ وہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں سے رقم دے، مگر حیا سختی سے منع کر چکی تھی اور اس نے بلاخر اویش کو فون کیا تھا۔ حالانکہ وہ چاہتی نہیں تھی، وہ ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی چلا رہا تھا اور اس کے لیے وقت کیوں دیتا، مگر آخری ملاقات میں حیا کو اس نے کسی بھی قسم کی مدد کی بات کی تھی
تو آج وہ مجبور ہو کر اسے کال کر رہی تھی کیونکہ وارث کے سر کی چوٹ کافی گہری تھی اور وہ اب تک سو رہا تھا۔ فائز بھی وہی تھا مگر اپنے باپ سے وہ کم ہی بات کرتا تھا، تبھی کسی قسم کی مدد اس سے نہیں لی، اور ویسے بھی وہ ان پر کوئی روب ڈلوانا چاہ رہی تھی۔ اویس کو فون کر کے اس نے اس کے سامنے اپنی مجبوری رکھی تو وہ 1 گھنٹے بعد کمپنی میں پہنچ گیا۔ ویسے اسے خود بھی کچھ کام تھا مگر حیا کے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یہ سن کر پہلے تو وہ ایک لمحے خاموش رہ گیا۔ حیا شادی شدہ تھی، اس بات کا اسے علم نہیں تھا، اور پھر اس نے تمام سوچوں کو پرے دھکیل کر اخلاقیت نبھاتے ہوئے وارث کی طبیعت پوچھنے کا سوچا اور ان کے گھر چلا آیا تھا، جبکہ وجدان شاہ اویس کو آتے دیکھ ہی نکل گئے تھے۔ تبھی دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ حیا اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران کھڑی تھی، جبکہ وہ مسکرا دیا۔ آپ کے یہاں مہمانوں کی مہمان نوازی حیران ہو کر کی جاتی ہے، اس نے کہا تو حیا چونک گئی تھی۔ نہیں، آپ بیٹھیں، اس نے ذرا سا مسکرا کر کہا تو اویس سر ہلاتا ہوا بیٹھ گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کے ہسبینڈ کی؟ اویس نے پوچھا تو حیا نے سر ہلایا۔ جی اب تو بہتر ہے کافی، اس نے میڈ کو چائے کا کہا۔ اویس کے منع کرنے کے باوجود ہوا کیا تھا انہیں، وہ پوچھنے لگا تو حیا ایک پل کو خاموش ہوئی۔ کیا بتاتی؟ شراب کے نشے میں وہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے گرا اور سر پھٹ گیا۔ اس نے چڑھ کر سوچا تھا، بس پاؤں پھسل گیا تو سر پر چوٹ آئی، اس نے مدھم آواز میں ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہا تو اویس نے او کر کے سر ہلایا تھا۔ خیر آپ پریشان نہ ہوں، اویس اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا، جس کی شکل ہی بتا رہی تھی وہ کافی پریشان ہے۔ حیا مسکرا دی، جبکہ یہ منظر چچی نے بڑے غور سے دیکھا اور وارث کے کمرے کی طرف چل دیں۔ دروازہ بجائے بغیر وہ اندر آئیں تو دیکھا وارث سر تھامے بیٹھا ہے۔ ویسے تمہارے سے زیادہ بے غیرت شخص آج تک نہیں دیکھا میں نے، انہوں نے کہا تو وارث نے سرخ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ان کی اپنے کمرے میں موجودگی اسے زہر سے بھی زیادہ بری لگی۔ کیا تکلیف ہے؟ کیوں آئی ہیں؟ وہ غصے سے بولا تو چچی مسکرا دی۔ تنزیہ، تمہاری بیوی کھلے عام غیر مرد کے سامنے رنگ رلیاں کرتی پھر رہی ہے اور یہاں تم ہمیشہ کی طرح بیوقوف بنو۔ انہوں نے پچھلا طعنہ بھی دے ڈالا تھا، ویسے بالکل باپ جیسے ہو، وہ بھی ایسے ہی اس آوارہ کو چھوٹ دیتا تھا۔ چچی نے کانوں کو ہاتھ لگایا تو وارث نے ساتھ پڑے گلاس کو ہاتھ سے دھکیل کر نیچے گرا دیا۔ کارپیٹ پر پانی گر گیا جبکہ گلاس ٹوٹا نہیں۔ یہ گلاس میں آپ کے سر پر پھوڑ سکتا تھا۔ اپنی اس کمزور اور بوڑھے حسن کی حفاظت چاہتی ہیں تو ابھی نکل جائیں۔ وہ چیخا تو چچی تو اس کی بد زبانی پر اسے کوسنے لگی تھی۔ ایسا بد زبان ہے منحوس، تو یوں ہی سڑ سڑ کر مرے گا، وہ کہتی باہر نکل گئیں۔ جبکہ وارث چیخا، حیا! اویس اور حیا ایک دم چوکے تھے۔ حیا کو اویس کے سامنے شدید شرمندگی ہوئی اور وہ اسی لیے چاہ رہی تھی کہ وارث کے جاگنے سے پہلے وہ چلا جائے مگر وہ بزنس کی باتیں لے کر بیٹھ گیا۔ اویس نے حیا کی طرف دیکھا جو ایکسکیوز می کہتی ہوئی وہاں سے اٹھی تھی۔ کیا میں ان کی طبیعت پوچھ سکتا ہوں؟ اویس بولا۔ حیا کا خوف زدہ ہونا اسے بالکل اچھا نہیں لگا، جبکہ وہ اس کے شوہر کو بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ جی وہ آ جائیں۔ اس سے کوئی بات نہ بن پڑی تو دل میں رب سے فریاد کرتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وارث نے اسے گھورا، جبکہ اس کے پیچھے اویس کو دیکھ کر اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ وارث، یا آپ کی طبیعت پوچھنے آئے ہیں؟ حیا اس وقت شدید گھبرا چکی تھی۔ وارث کی بدمزاجی سے بھلے پورا شہر واقف ہو مگر اویس واقف نہیں ہوگا، وہ جانتی تھی۔ آئے ہیں؟ اس نے سوالیہ نظریں حیا پر اٹھائی تھیں۔ میرا مطلب، حیا انگلیاں چٹکھاتی ہوئی اویس کی جانب دیکھنے لگی جو اندر داخل ہوا اور وارث کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ کیسے ہیں آپ مسٹر وارث؟ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، کہتے ساتھ ہی اس نے منہ موڑ لیا، جبکہ حیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اویس مدھم سا مسکرا دیا۔ اوکے مس حیا، پھر ملاقات ہوگی آپ سے، اس نے کہا تو حیا مسکرا بھی نہیں سکی۔ اویس باہر نکلا تو حیا اس کے پیچھے ہو لی۔ بات سنو میری، وارث چڑھ کر حیا کو پکارنے لگا مگر اس نے کان نہیں دھرے کیونکہ اسے غصہ آ چکا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ بالکل ایسے نہیں ہیں، شاید طبیعت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، وہ بولی تو شرمندہ تھی۔ بعض لوگوں پر دوائیاں حد سے زیادہ اثر کرتی ہیں تو ان کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، کل آفس میں ملاقات ہوگی، اس نے کہا تو حیا مسکرا دی، جبکہ اویس باہر کی جانب چلا گیا تھا۔
وہ جب لون سے نکل گیا تو حیا کمرے میں آئی تھی۔ بہت تمہارا اس سے دل لگ رہا ہے؟ وارث نے جل کر پوچھا تو حیا نے غصے سے اس کو گھورا تھا۔ آپ نہایت ہی بدتمیز اور بد اخلاق ہیں۔ ہاں میں ہی تو بدتمیز ہوں، سارا اخلاق تو اس فرنگی پر ٹوٹ گیا ہے، وہ چڑھتا ہوا بولا تو حیا نے اس کی جانب دیکھا۔ وارث آپ کمرے کا حال دیکھیں، اٹھتے ساتھ ہی آپ نے چیزیں پھینکنا شروع کر دی ہیں۔ وہ بستر پر سے سامان اٹھاتے ہوئی بولی تھی، کیوں کوئی نیا پسند آ گیا ہے جو میرے کام کرتے ہوئے ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں؟ وہ بولا تو حیا نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وارث ہنس دیا تھا۔ تم غریب مڈل کلاس لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہے، جو امیر دیکھا بس اس کی طرف ہو گئی، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا ہے تم لوگوں کا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ سرخی دیکھ کر وہ مزید بولا۔ وہ چاہتا تھا وہ روئے، اسے تکلیف ہو، کیوں اس بات کا اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ مجھے بھی یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ہر امیر ماں باپ اپنے بگڑے ہوئے امیر زادے کے لیے ایک غریب لڑکی کیوں ڈھونڈتے ہیں۔ ہر کہانی میں خراب ہیرو کے ساتھ غریب لڑکی ہی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جتنا اس غریب لڑکی کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اتنی ہی اس امیر زادے کی اوقات ہوتی ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ وارث نے دانت بھینچ کر خود پر سے کمبل اتارا اور سائڈ ٹیبل پر سے پڑا سارا سامان دیوار پر دے دے کر مارنے لگا۔ جبکہ حیا یہ شور سنتی اس سے پہلے دوسرے کمرے میں جاتی، وارث نے اس کی گردن پکڑ کر اسے دوبارہ کمرے میں کھینچ لیا۔ کس اوقات کی بات کر رہی ہو؟ کیا ہے تمہاری اوقات؟ وہ سڑک چھاپ کپڑے کی چھوٹی سی کرائے کی دکان پہ پڑا تمہارا بوڑھا باپ، یا وہ استانی تمہاری ماں؟ اور تم کیا تھی؟ امیروں کے خرچوں پر پلنے والی غریب اور بد کردار عورت جو میرے باپ کے سامنے مجھے مانگنے لگی تھی۔ وہ چیختا ہوا اسے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اور اپنی اوقات کے ساتھ میری اوقات ملاؤ گی تم؟ وہ حقارت سے اس کو دیکھ کر بولا تھا۔ برانڈ ہے وارث شاہ، برانڈ، سمجھی؟ ہو تم میرے پیسوں پر ناچنے والی، میرے سامنے منہ نہ کھلوانا اگلی بار۔ گھٹیا الفاظوں سے نوازتا وہ اس کو گھورتا ہوا واش روم میں چلا گیا، جبکہ حیا اپنی سسکیاں دباتی کمرے سے باہر بھاگی۔ اس کا دل کیا بھاگ جائے، اتنا بھاگے کہ وہ دور چلی جائے، یا اپنے دل کو چیر کر اس میں سے وارث کو نکال پھینکے۔ وہ بھاگتی ہوئی لون میں آ گئی تھی۔ بینچ پر بیٹھی وہ اپنے آنسو خود ہی پونچھ رہی تھی کہ حماد اس کے ساتھ بیٹھا تو اس نے سرخ نظروں سے حماد کو دیکھا تھا۔ بہت برا ہوا، بہت برا، وہ مسکرا کر ہمدردی کرنے لگا۔ حیا اٹھنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ غصے سے بولی تو حماد نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کی کلائی کو عجیب انداز میں چھوا۔ حیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ تمہارا شرابی ظالم ہے، ایک نظر بس مجھ پر ڈال لو، رانی بنا کر رکھوں گا، پیسے بھی دوں گا، فکر نہ کرو۔ وہ واضح لفظوں میں اپنے دماغ کی گند بتانے لگا تو حیا حق سے رہ گئی تھی۔ نہیں یہ مت سمجھنا شادی کی کوئی ڈیمانڈ ہے، چٹاخ۔ اس کے باقی الفاظ اس کے اپنے منہ میں ہی رہ گئے تھے، جبکہ حیا کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ وہ آگ بگولا ہوتی اس کے منہ کو نوچ دینا چاہتی تھی۔ تم میری بولی لگاؤ گے؟ وہ دہاڑی تھی، میں تمہیں زمین میں گاڑ دوں گی۔ وہ بپھری شیرنی لگی تھی۔ حماد ابھی اس کی جانب بڑھتا کہ اس کے پیچھے کھڑے وارث کو دیکھ کر وہ وارث کی جانب بڑھا۔ سمجھا لو تم اپنی بیوی کو، زیادہ مجھ سے چپک رہی ہے، پھر بعد میں برا میں ہوتا ہوں۔ پہلے ماں پیچھے پڑی تھی، اب صاحبزادے کی بیوی نے پکڑ لیا۔ شادی شدہ ہو تم بھی اور میں بھی، شرم کرو۔ وہ اس پر الزام لگاتا ہوا وہاں سے دندناتا ہوا چلا گیا۔ حیا نے وارث کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں کوئی تاثر نہیں تھا، مگر جو آج اس نے حیا کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد حیا کا اس سے بات کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ اور وہ کیا صفائیاں دیتی، کون سا اس نے مان لیا تھا۔ وہ پاس سے گزر گئی جبکہ وارث باہر نکل گیا۔ اس نے حماد کی گاڑی کا تالا توڑ دیا تھا، جبکہ وہ اپنی دونوں گاڑیاں بیچ چکا تھا، اور گھر میں اس کے بعد صرف حماد کے پاس بڑی گاڑیاں تھیں۔ سین چینج۔ وہ ارحم کے گھر پر پہنچا تو ارحم بستر پر یوں ہی پڑا تھا۔ اس نے پانی کا جگ اٹھایا اور اس کے منہ پر الٹ دیا، جبکہ وہ چیخ مار کر اٹھا تھا۔ گڈ مارننگ، وارث نے کہا اور وہاں پڑی سگریٹ میں سے ایک اٹھا کر جلا کر ہونٹوں میں لگائی، جبکہ ارحم کو ہوش آیا اور وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ وارث نے بھی پلٹ کر اس کو دیکھا۔ میں برباد ہو گیا، ارحم اپنی الماری سے کپڑے پھینکتا ہوا چیخا، جبکہ وارث ہنس دیا۔ تیری زندگی میں تو بربادی مچانے کے لیے کوئی حیا نہیں آئی،
اس نے کہا اور سگریٹ کے کش لیتا رہا۔ ابے سالے، چرا کر لے گئی وہ میرے 4 کروڑ روپے، کل ہی بینک سے نکلوائے تھے۔ وہ غصے سے چیخا۔ مطلب؟ وارث کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا جبکہ ارحم اسے رات کا قصہ سناتا چلا گیا۔ وارث ایک پل کو حیران ہوا اور پھر شاید عرصہ بعد اس نے کہکا لگایا تھا۔ ابے لڑکیاں بھی چورنیاں ہو گئیں، بات مزے کی ہے یہ۔ سالے تیرا بھائی ہوتا تو واپس نہ جاتی، اپنا ہی سب لٹا کر جاتی، اور ایک تو ہے۔ وہ اس پر افسوس کرتا ہوا بولا جبکہ ارحم نے صوفے پر سے کشن اٹھا کر دور پٹخ دیا تھا۔ اچھا بات سن، حماد کے ہاتھ توڑنے ہیں۔ وہ حماد کے ہاتھ میں حیا کا ہاتھ یاد کرتا ہوا بولا تھا، اور مجھے اس ڈائن چورنی کے۔ ارحم نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ سین چینج۔ فائز، تم مجھے امی کے گھر چھوڑ دو گے؟ حیا نے فائز کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ شام کا وقت تھا، وہ آفس سے آ چکا تھا۔ فائز ایک دم ہی اٹھ گیا۔ جی بھابھی ٹھیک ہے۔ اس ڈرے سہمے چہرے کو دیکھنے کی بھی خواہش ہوئی جبکہ چچی نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ تیرا شوہر تو تیرے کام کا نہیں، میرے بچے کو نوکر بنا رکھا ہے۔ وہ بولی تو حیا جو پہلے ہی دماغ خراب کیے بیٹھی تھی پلٹی۔ کم از کم میرا شوہر آپ کے اور آپ کے شوہر کی طرح چوریاں نہیں کرتا، اس نے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ فائز نے کہا تو انہوں نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ زبان کو نہ لگام دو اپنی، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو چھوڑنے کی۔ وہ برہم ہوئی تو فائز نفی میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ نکمی اولاد، وہ پیچھے سے بولی جبکہ فائز حیا کو لے کر ان کی امی کے گھر کی جانب چل دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں پہنچ گئے تو دروازہ بھی اسی نے کھولا تھا۔ فائز کی آنکھوں پر گلاسز تھے، وہ غور سے اس کو دیکھ رہا تھا جو اپنی آپی کے گلے لگی ہوئی تھی۔ فائز اندر آ جاؤ، حیا نے کہا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی انکار کر دیا۔ درخشے دروازہ بند کر دو۔ حیا اندر چلی گئی جبکہ اس نے دروازہ بند کیا۔ فائز اسے گھور رہا تھا جبکہ وہ کنفیوز ہو چکی تھی۔ ابھی وہ دروازہ پورا بند کرتی کہ فائز نے پکارا، مس درخشے، بہت جلدی ہے آپ کو دروازہ بند کرنے کی؟ اس نے کہا تو درخشے سرخ پڑ گئی۔ نہیں بھائی، آپ اندر آ جائیں، درخشے بولی تو فائز نے سر پر ہاتھ مارا۔ تفصیلی ملاقات کی ضرورت ہے، اس نے کہا اور زن سے گاڑی بھگا لی۔ سین چینج۔ یار تم تو بڑی تیز نکلی۔ بختاور نے معروف کو دیکھا تھا۔ بس تمہاری بیٹ کی وجہ سے یہ کیا ہے میں نے۔ اگلی بار مجھے ایسی کسی شرط میں شامل مت کرنا، معروف نے کہا تو بختاور ہنس دی تھی۔ جانے من اب تو تم ہمارے گینگ میں شامل ہو گئی ہو، وہ بولی تو معروف سمیت درخشے نے بھی حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ معروف نے گھور کر دیکھا تھا۔ تم دونوں کی یہ بات بہت اچھی ہے، ایک جذباتی ہے تو دوسری بیوقوف۔ بختاور نے کہکا لگایا تھا۔ وہ اس وقت کالج کے پاس والے ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو اور کس طرح بات کر رہی ہو تم؟ معروف سمجھ نہ سکی۔ 4-5 ماہ پہلے ہی تو دوستی ہوئی تھی ان کی، اور بختاور نے معروف کو ایک ٹاسک دیا تھا جس پر اس نے انکار کر دیا تو وہ اسے بزدل کہہ کر چڑھانے لگی، اور جب اس نے پوری کالج کے سامنے کہا تو جسٹ فار فن اس نے حامی بھر لی، اور ارادہ یہ تھا کہ وہ یہ رقم معذرت کے ساتھ واپس لوٹا دے گی، جبکہ یہاں تو ماجرا ہی الگ تھا۔ میں تو سچ کہہ رہی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا اور مڑی جہاں اس کے پیچھے 2 لڑکے کھڑے تھے۔ درخشے نے معروف کا ہاتھ پکڑا۔ دونوں کو غلطی کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ یہ روکی ہے اور یہ سنی، اور ہم چوری کرتے ہیں اور پھر مال آدھا آدھا، بختاور نے کہا تو درخشے کانپتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ معروف کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اگر اس کے باپ کو یہ بات پتہ چل جاتی تو ضرور وہ اس کا قتل کر دیتا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی بختاور، معروف چیخی جبکہ بختاور ہنس دی تھی۔ منہ کھولنے کا مطلب یاد رکھنا۔ 2 عزت دار لڑکیاں پولیس تھانے میں، بختاور بولی تو معروف درخشے کے پیچھے بھاگی تھی۔ یار رکو، وہ بولی۔ کیا رکوں؟ اتنا روکا تھا میں نے تمہیں، مگر تمہیں اپنی زبان پوری کرنی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ابو کو پتہ چل گیا تو وہ بے موت مارے جائیں گے، وہ روتی ہوئی بولی تو معروف نے اس کی طرف دیکھا تھا، اور مجھے مار دیا جائے گا۔ دونوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتی رونے والی ہو رہی تھیں، مگر غلطی تو وہ کر چکی تھیں۔ کیسے اور کہاں کہاں انہوں نے یہ غلطی بھگتنی تھی معلوم نہیں تھا۔ سین چینج۔ وہ میری گاڑی لے گیا، حماد چلایا تو رمضان شاہ نے سر تھام لیا جبکہ تائی اس کو بددعا دے رہی تھیں۔ جینا حرام کر دیا ہے اس نے اور اس کی بیوی نے، وہ وارث کو سوچتے ہوئے بولے۔ اس کی بیوی کو تو میں دیکھ لوں گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس شرابی کی ماں کو دیکھا تھا،
ویسے ہی تڑپا تڑپا کر اس کو یہاں سے دفع ہونے پر مجبور کر دوں گا۔ وہ کچھ یاد کرتے ہوئے بولا تو رمضان شاہ کی بھی آنکھوں میں وہ آنکھیں آئی تھیں، مگر انہوں نے زیادہ دیر نہیں سوچا۔ کچھ کرو اور جلدی کرنا، باقی وارث کو ذرا برداشت کر لو۔ وہ بولے تو حماد نے غصے سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ سب سے پہلے تو اسے کتے کی موت مارنا چاہیے تھا، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ رمضان شاہ گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ سین چینج۔ درخشے نے گھر سے باہر جانا کچھ دنوں تک ترک کر دیا تھا، جبکہ معروف بھی گھر سے نہیں نکل رہی تھی۔ معروف اچھی خاصی کانفیڈنٹ لڑکی ہونے کے باوجود بہت ڈر محسوس کر رہی تھی، جس کی وجہ اس کا باپ تھا، جو نہایت ہی سخت انسان تھا۔ وہ تو اس کے پڑھنے کے بھی حق میں نہیں تھا، مگر اس کی ضد پر پھر بھی اسے اجازت مل گئی تھی، جبکہ دوسری طرف درخشے تو باپ کا شفیف لمس محسوس کر کے ہی اپنی غلطی پر بری طرح سے خوفزدہ تھی۔ یہ تو اچھا تھا کہ ان دونوں نے نقاب لے لیا تھا، ورنہ آج وہ دونوں سلاخوں کے پیچھے ہوتیں۔ فون کی بیل پر اس نے موبائل کی طرف دیکھا تھا۔ معروف کی کال تھی۔ اس نے اٹینڈ کی تو معروف کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر وہ خود بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا معروف؟ اس نے کہا۔ درخشے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ بختاور کے میسیجز آئے تھے، وہ ہم دونوں کو بلا رہی ہے، اور اگر ہم دونوں نہیں گئے تو اس نے دھمکی دی ہے کہ میں تمہارے گھر میں یہ بات بتا دوں گی۔ یقین مانو ابو مجھے قتل کر دیں گے۔ وہ پریشان سی ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی تھی۔ نہیں، اب میں نہیں جاؤں گی اس کے سامنے۔ معروف، تم نمبر بلاک کر دو اس کا۔ درخشے نے مشورہ دیا۔ اس نے 4 مختلف نمبروں سے مجھے میسج کیا ہے، جبکہ میں اس کا نمبر ڈیلیٹ بھی کر چکی ہوں، اس نے بتایا تو درخشے نے سر تھام لیا۔ اب کیا کریں گے ہم؟ درخشے کو تو رونا ہی آیا تھا۔ ہمیں جانا ہوگا، معروف نے کہا، جبکہ درخشے خاموش رہ گئی۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور غلطی بھی اتنی بڑی کہ سمیٹنے سے بھی سمٹ نہیں رہی تھی۔ معروف نے فون بند کر دیا، جبکہ دونوں اپنی اپنی جگہ حد سے زیادہ پریشان تھیں۔ سین چینج۔ اویس، یہ فائل ہے، اور ان میں ان سب پروڈکٹس کی ریٹیل پرائز اور تعداد موجود ہے جو ہماری فیکٹری سے آپ کا آرڈر بنا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اس نے فائل بڑھاتے ہوئے کہا تو اویس نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ مجھے امید ہے ہماری مارکیٹ خوش ہوگی، اور ویسے بھی تم کافی محنتی ہو، تو چیز بھی شاندار ہی ہوگی۔ باقی پیمنٹ کی بات رہی تو نیکسٹ ہاف میں اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں گا، اس نے تفصیلی جواب دیا۔ وہ دونوں آفس کے خاموش ماحول میں اس وقت بیٹھے تھے۔ آپ کافی لیں گے؟ اوف، دیکھیں میں تو بھول ہی گئی تھی، اس نے کہا تو اویس ہنس دیا۔ ہاں، کافی بھی اور ایک لنچ بھی، کیونکہ یہ پہلا ٹاسک تھا جو کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور کافی مارکیٹر اب یہاں آ رہے ہیں۔ حیا ہنس دی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، چلے پھر آج آپ کو لنچ دے ہی دیں، حیا نے کہا تو اس سے پہلے دونوں اٹھتے وارث دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا، اور سامنے اویس کو دیکھ کر اس نے جج ہو کر آنکھیں بند کی تھیں۔ کیوں لڑکے، تمہارے پاس کوئی کام نہیں؟ جب دیکھو منہ اٹھا کر پہنچ جاتے ہو، وہ سکون سے کہتا حیا کے نزدیک آیا اور اویس کے سامنے اس کے نازک شانے پر ہاتھ پھیلا کر اپنے نزدیک کر لیا۔ حیا تو چند لمحے حیران رہ گئی، جبکہ اس سے الگ ہونا بھی چاہا۔ اویس کے سامنے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ اویس نے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا، اس نے سختی سے حیا کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ اس سر پھرے آدمی کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ چلتا ہوں حیا، پھر ملاقات ہوگی، اس نے کہا اور اپنا موبائل اٹھایا۔ ہیلو، ویٹ، یہ حیا کیا ہوتا ہے؟ مانا کہ تمہاری بہن ہے اور تم دل سے بہن مانتے ہو، مگر اچھا نہیں لگتا۔ تم مسز وارث کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ گڈ بوائے۔ اس کا پہلے سے درست کوٹ درست کرتا ہوا وہ اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا حیا کی جانب مڑ گیا۔ حیا بہت آکورڈ فیل کر رہی تھی، جبکہ اویس کا بھی یہی حال تھا۔ او مائی ڈارلنگ، وارث نے باہیں واہ کی اور حیا کو ان میں بھرتا کہ اویس نے پشت پھیر لی اور وہاں سے نکل گیا۔ حیا ڈیزرو نہیں کرتی اس شخص کو، اس نے سوچا اور چلا گیا، جبکہ وارث حیا کو سختی سے بازو میں بھرتا دیکھ رہا تھا۔ حیا منہ اٹھائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں غصہ، شرمندگی، نمی سب تھا۔ اپنے کمرے میں کیا کریں یہ اوچھی حرکتیں، حیا نے خود کو اس سے چھڑاتے ہوئے غصے سے کہا تو وارث چیئر گھما کر چیئر پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کو اپنے چہرے کی جانب کھینچا تھا۔ کیوں بنا پروں کی کبوتری کی طرح پھڑ پھڑا رہی ہو؟ کیا تمہارے نرم رومانس میں خلل کی ہے میں نے؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولا، جبکہ حیا اب بھی اس پر جھکی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بیوی کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟
وہ اسے مزید خود پر جھکا رہا تھا۔ حیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے فاصلہ بنایا تھا اور کہا، میری بیوی کو شرم آتی ہے میری مرضی کے خلاف جاتے ہوئے؟ اس نے حیا کی کان کی بالی پر انگلی چلائی۔ حیا بدسکون سی ہوتی اس سے دور ہونے لگی، مگر وارث نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اچھا، کیا مرضی ہے آپ کی؟ سلگتی رہوں سسکتی رہوں، آپ اپنی زندگی میں مگن رہیں، بس یہ مرضی ہے آپ کی؟ وہ اس کو اپنی گردن پر جھکتا دیکھ دور کرتی بولی تھی۔ وارث نے غصے سے گھورا تھا، تو اور بیویاں کیا کرتی ہیں؟ نہیں، بیویوں کے کیا کام ہوتے ہیں؟ اس نے اس کو جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ چار دیواری میں تڑپنے پر اگر بیوی بننا ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی کسی بھی انسان کی بیوی نہ بنے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو پیر کی جوتی بنا کر خود جیسی مرضی عیاشی کرتے پھرو۔ بیوی عزت کا نام ہے، محبت کا نام ہے، مگر آپ کو کہاں سمجھ آئے گی؟ اس کے غصے سے بولنے پر وہ محظوظ ہونے کی اداکاری کرتا ہوا اسے چڑھا رہا تھا۔ اچھا، تم محبت چاہتی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور حیا کو اپنی طرف ایک بازو سے کھینچا۔ حیا کچھ نہیں بولی، جبکہ وارث اس کی اٹھتی گرتی پلکیں دیکھتا اس کے نزدیک ہوتا گیا، اتنا کہ دونوں کے مابین بس انچ بھر کا فاصلہ تھا، جسے عبور کرتے ہی وارث اس کی نزاکت سے لگی لپسٹک پھر خراب کر دیتا۔ اس نے اپنی لپسٹک کا دشمن ہی تو پایا تھا اسے۔ تمہیں چھو کر مجھے آگ نہیں بننا، جو بس جلتی رہے، کبھی ٹھنڈی نہ پڑے۔ عورت کی عادت مرد کی کمزوری ہے، اور میں جانتا ہوں تمہاری ایک بار مجھے عادت پڑ گئی تو وارث شاہ کمزور پڑ جائے گا۔ وارث شاہ کہیں عورت سے محبت نہ کر بیٹھے۔ اس کے لبوں پر انگوٹھے کی مدھم حرکت دیتا ہوا وہ آخر میں وہ سختی سے لپسٹک رگڑ کر اس سے دور ہوا تھا۔ پیسے دو مجھے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ حیا اس کی قربت کے اثر سے خود کو نکالتی ہوئی وارث کی جانب ناسمجھی سے دیکھنے لگی، اور پھر جیسے اس کی یادداشت آ گئی تھی۔ آپ کے اکاؤنٹ میں ہفتہ پہلے وارث 2 کروڑ روپے ڈلوائے تھے، حیا حیرت سے کہنے لگی تھی۔ یعنی اب تمہیں حساب دوں گا میں؟ وہ بھڑکا تھا۔ وارث، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حیا نے کہا تو وارث نے گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ کوٹھے پر جاؤں گا میں، اور جس دن وارث شاہ نے اپنی بولی لگوا لی نا، اس دن پچھتاؤ گی تم۔ وہ چیخا تھا تو حیا نے اس کی جانب دیکھا۔ وارث رکے۔ اس کی بات کا اثر لیتی وہ بولی تو وارث نے خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ لے لیں جتنے پیسے آپ کو چاہیے، وہ مدھم آواز میں بولی تو وارث کے لب مدھم مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ گڈ براؤنی۔ وہ اس کے ہاتھ سے چیک کھینچتا ہوا ہنستا ہوا نکل گیا، جبکہ حیا نے بس اس کی پشت دیکھی تھی۔ سین چینج۔ رات اتری تو حماد نے محسوس کیا کہ حیا گھر پر اکیلی ہے، جبکہ وارث وہ ہنسا ہوگا کسی میخانے میں۔ وہ سب سے چھپتا چھپاتا ہوا حیا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کل ماہم نے آ جانا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بجائے بغیر۔ حیا اپنے کمرے میں بکھرے سے حولیے میں تھی۔ نائٹ ڈریس پہنے وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ حماد کو دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ تم؟ اس نے نازک لب خوف سے پھڑپھڑائے تھے، جبکہ اس نے خود کو ڈھانپنے کے لیے بیڈ کی چادر کھینچی تھی۔ رہنے دو ڈارلنگ، کیا فرق پڑتا ہے؟ حماد نے مسکرا کر دروازہ بند کیا۔ حماد، میں شور مچا دوں گی، چلے جاؤ یہاں سے، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ وقت دیکھا جو گزری رات کا پتہ دے رہا تھا۔ مچاؤ شور، کون آئے گا؟ وہ اس کی طرف بڑھتا بولا، آنکھوں میں لالچ بھرے۔ وہ اس وقت شیطان ہی لگ رہا تھا۔ حیا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس کی عزت داؤ پر لگی تھی، جبکہ اس کا محافظ کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس سے پہلے حماد اس کو گرفت میں کرتا۔ حیا نے سائیڈ لیمپ اٹھا لیا۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ کیوں تھکا رہی ہو؟ تھوڑا سا تمہارا وقت لوں گا، اور یقین مانو اس بات کی کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ حماد آہستگی سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ حیا کے ہاتھ بری طرح کانپے تھے۔ اس کو لگا وہ مزید اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی۔ لیمپ اس کے ہاتھ سے اس سے پہلے چھوٹتا کہ دروازہ بجا، کافی زور سے۔ حماد نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ وہ وارث! حیا کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، حماد نے اس کے لبوں پر سخت ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ اگر تو نے کچھ بھی بتایا تو میں تیرے شرابی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ گرایا اور کھڑکی سے لون میں کود گیا، جبکہ حیا اس وقت شدت سے خوف زدہ ہو چکی تھی اور فوراً دروازے کی جانب بھاگی اور دروازہ کھولا تو وارث کو ہاتھ کی مدد سے کاندھے پہ کوٹ ڈالے قدموں پر لڑکھڑاتے دیکھا۔ وہ اچانک اس کے سینے سے لگی کہ وارث اپنے قدموں پر نہ سنبھلتا تو یقیناً دونوں پیچھے جا گرتے۔ حیا کا بکھرا بکھرا حولیہ، جبکہ اس کے سینے میں اس کا چہرہ چھپانا وارث کو اپنی جگہ ہلا چکا تھا۔ وہ چند
شانے یوں ہی کھڑا رہا تھا، اس کو محسوس کرتا رہا اور پھر ہاتھ اس کی کمر پر رکھا۔ حیا مزید اس میں سمٹ گئی جبکہ وہ رو رہی تھی کیونکہ آج وہ بے حد ڈر گئی تھی۔ اگر وارث نہ آتا تو وہ کیسے خود کو سنبھالتی، کیسے اپنی عزت کی حفاظت کرتی؟ حیا مجھے اندر تو آنے دو، گھمبیر لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں وہ اس کے بالوں میں مدھم خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتا ہوا بولا۔ تو حیا خفیف سی ہو گئی جبکہ اس نے اپنے آنسو بھی صاف کیے۔ وارث نے اس کے شانے پہ اپنی انگلی رکھی۔ حیا اس کی جانب دیکھ رہی تھی جبکہ وہ انگلی اس کے شانے سے سرکتی ہوئی اس کے ہاتھ تک آئی تھی اور وارث نے حیا کا تھام لیا اور اندر داخل ہوا۔ حیا نے خود کو رونے سے باز رکھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اب کون سا طوفان آ گیا میری وجہ سے؟ ویسے تو ان سمندر جیسی بڑی بڑی آنکھوں سے سب کو گھورتی پھرتی ہو، اب تمہیں رونا آ رہا ہے؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا جبکہ حیا کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ دونوں الگ الگ سمت بیڈ پر بیٹھے تھے۔ حیا کی نظروں سے حماد بالکل نہیں جا رہا تھا۔ اس کی گندی نظروں کو یاد کر کے وہ مزید رو دی۔ تم کیا چیز ہو؟ روتی ہوئی بھی اچھی لگ رہی ہو۔ وہ نشے میں بہکتا ہوا اس کے نزدیک ہو گیا۔ کیوں اپنی طرف کھینچ رہی ہو مجھے؟ حیا کے بکھرے بال اس کے شانے پر سمیٹ کر وہ اس کی گردن پر جھک گیا جبکہ حیا نے اس کے بالوں میں انگلی پھنسا لی تھی۔ اس کی قربت میں وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی جبکہ وارث اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتا جا رہا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ اس سے دور ہوا۔ حیا نے خمار بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ حیا کو آج محسوس ہو رہا تھا شوہر کا ہونا ہی حفاظت ہے بیوی کے لیے، بھلے وہ شوہر جیسا بھی ہو۔ اپنی ماں کے الفاظ آج اسے خوب سمجھ آئے تھے کہ دروازے پر پڑی مرد کی جوتی بھی عورت کا بھرم ہے اور وہ انجانے میں اس کی حفاظت کر گیا تھا۔ وہ اس سے جتنی محبت کرتی اتنا کم تھا۔ حیا نے جھک کر وارث کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر موتیوں کی طرح بکھر رہے تھے جبکہ وارث پر اس کا لمس شدت سے اثر انداز ہوا تھا۔ اس نے حیا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا جبکہ بنا اسے موقع دیے وہ اس پر جھکا۔ حیا اس سے اس عمل کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ پہلے حیران ہوئی مگر اس کی قربت گھائل کرنے کے لیے کافی تھی جبکہ مقابل پر تو جیسے شراب سے زیادہ نشہ حیا کا چڑھا تھا۔ اس کو سختی سے تھامے وہ جیسے خود کو سیراب کر رہا تھا۔ وارث اپنی حدوں سے آگے بڑھتا کہ فون کی تیز بیل سے جیسے وہ ہوش میں آیا تھا اور حیا پر سے ایک دم سے جھٹکا کھا کر دور ہوا جبکہ حیا اپنا حولیہ سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ بیل وارث کے فون کی بج رہی تھی مگر وہ سر تھامے بیٹھا تھا۔ حیا نے خود پر چادر کھینچ لی۔ اس وقت وہ کافی شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ وارث نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ حیا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کیا تھا ایسا جو وہ نزدیک آ کر بھی دوریاں بنا جاتا تھا؟ اس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کا سیل دیکھا تھا۔ نمبر ان نون تھا اور پھر تنگ آ کر اس نے وہ نمبر اٹھا لیا۔ وارث! کانپتی نحیف سی آواز۔ حیا ایک دم سے چونک اٹھی تھی۔ میرے بیٹے! کوئی دل ہار کر سسکا تھا۔ حیا کے کان سن ہو گئے۔ وارث کی ماں زندہ تھی؟ اس نے محسوس کیا۔ وہ ہوک ہی رہ گئی جبکہ مقابل روئے جا رہی تھی۔ ایک بار اپنی ماں کو دیکھ لو کس حال میں ہے، وہ بولی۔ تب تک وارث باہر آ گیا جبکہ حیا نے موبائل ڈسکنیکٹ کر دیا اور وارث کی صورت تکنے لگی۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ بےہودہ لباس کس خوشی میں پہنا ہوا ہے؟ وہ چڑھ کر بولا تو حیا نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ بیوی پہنے تو گناہ ہو گیا، باہر والیوں سے دل لگتا ہے۔ حیا نے بھی غصے سے کہا اور سر تک چادر تان لی۔ تم نہ زیادہ نہ بولو، سمجھی؟ جو تم چاہ رہی ہو وہ تو میں کروں گا نہیں۔ وارث نے غصے سے اس پر سے چادر کھینچی۔ میں کچھ نہیں چاہتی آپ سے، سمجھے آپ؟ سونے دیں مجھے، حیا نے کہا اور دوبارہ چادر کھینچی جبکہ وارث کی نظریں ایک بار پھر اس کے بے باک نائٹ ڈریس میں الجھ گئی تھیں۔ تم نہ نکلو کمرے سے، تماشے باز! جان بوجھ کر جال بن رہی ہو میری طرف۔ وہ جھنجھلاتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگا جبکہ حیا نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ وارث کے کھینچنے پر وہ بیڈ سے اٹھ چکی تھی جبکہ وہ اب اسے بالکنی کی جانب لے جا رہا تھا۔ وارث! یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک ہے میں چینج۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی جبکہ وارث نے گلاس ڈور بند کر دیا۔ حیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ رات کی خاموشی سے اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس نے لاتعداد بار دروازہ بجایا تھا مگر وارث نے نہ کھولا۔ موسم بھی سرد تھا۔ وہ بازو کو
بازو سے جوڑے زمین پر بیٹھی تھی اور اس سخت زمین پر اس ظالم کے ظلم پر کرتی سو گئی۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ۔ خدا حافظ۔